أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار کا کل مورخہ 6 دسمبر 2019 کے خطبہ جمعہ کا موضوع تھا نشان رحمت یعنی مئو ذکی غلام کو ہی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسلم موت کا لقب دیا تھا۔ خاکسار کے آج کا جو لیکچر ہے اس لیکچر کا نمبر ہے 64 یعنی 64، اور خاکسار کے اس لیکچر کا جو موضوع ہے یہ وہی موضوع ہے جو میرا کل کے خطبہ جمعہ کا موضوع تھا، یعنی نشان رحمت یعنی مئو ذکی غلام کو ہی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسلم موت کا لقب دیا تھا۔ آج جو لیکچر ہے یہ حصہ دوم ہے اس موضوع کے حوالہ سے۔ تو اے میرے جماعت احمدیہ قبرستان کے معزز اور زندہ درگور احمدی بھائیوں، مسلم موعود یا پسر موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے تینوں زندہ لڑکوں یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد میں سے نہیں تھا۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ نشان رحمت یعنی مئو ذکی غلام حضور علیہ السلام کے زندہ لڑکوں میں سے نہیں تھا، خاکسار اب اس کی تفصیل بیان کرے گا۔ پہلے تو یاد رکھیں کہ سمجھ انہیں آیا کرتی ہے جو سمجھنا چاہیں، اور ہدایت انہیں ملا کرتی ہے جو ہدایت کے متلاشی ہوں۔ جو سمجھنا نہ چاہیں اور جنہیں ہدایت کی خواہش نہ ہو تو ایسے لوگوں کو قرآن کریم بھی نہیں سمجھا سکتا اور نہ ہی انہیں ہدایت دے سکتا ہے۔ میں اپنے احمدی بھائیوں اور دیگر سامعین کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ خاکسار کے اس لیکچر کو شروع سے لے کر آخر تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اس نصیحت کی روشنی میں سنیں جس کا ابھی میں ذکر کروں گا۔ اگر وہ میرے اس لیکچر کو حکم و حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اس نصیحت کی روشنی میں سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ پیش گوئی مسلم موت کی حقیقت آپ سب پر مکمل طور پر عیاں ہو جائے گی۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نصیحت فرماتے ہوئے ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 نیو ایڈیشن پر فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا،
اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ سامعین کرام، حضور صاحب نے یہ جو بڑی غور و فکر کرنے کے لیے نصیحت فرمائی ہے اپنے پیروکاروں کو بھی اور دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں سب کو، یہ جو نصیحت فرمائی ہے اس میں حضور صاحب نے سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسا عقیدہ ہے، پہلے اسی سے متعلقہ عقیدے سے متعلق کوئی اور دعوے دار تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنے سابقہ عقیدے کو ذہن سے نکال کر اپنے ذہن کو خالی کر لیں۔ خالی الذہن کا یہ مطلب ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ 1 صدی قبل جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا، تو اس وقت امت محمدیہ میں حیات مسیح عیسی ابن مریم کا عقیدہ مروج تھا، یعنی لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں نسل در نسل، صدی در صدی یہ عقیدہ ان میں دلوں میں اور دماغوں میں بیٹھ چکا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق وہی پرانا مسیح عیسی ابن مریم جو ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ جو بن باپ پیدا ہوا تھا، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے آسمان پر اللہ تعالیٰ لے گیا، اور وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آخری زمانے میں آئے گا دنیا میں، اور پھر وہ اسلام کی غلبے اور ترقی کی راہیں اس سے پیدا ہوں گی اس کی بعثت کے بعد نا۔ تو حضور صاحب کا فرمانا یہ ہے، خالی الذہن سے مراد یہ ہے کہ پہلے جب میں کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے، تو میری دعوے پر غور کرنے سے پہلے آپ اپنا حیاتی مسیح عیسی ابن مریم کا جو عقیدہ دل و دماغ میں آپ کے بیٹھا ہوا ہے صدی در صدی، نسل در نسل، اس کو وقتی طور پر اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ کو ذہن کو خالی کر لیں۔ جب یہ ایسا کر لیں گے تو پھر آپ نئی مدعی یعنی مسیح موعود کے مدعی کا جب وہ آپ پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، سنیں گے، تو آپ کو اس کے دعویٰ کو سمجھنے کے لیے بڑا مدد ملے گی۔ جب تک انسان اپنے ذہن کو خالی نہیں کرتا گزشتہ اپنے عقائد سے، تو وہ نیا مدعی جو ہے، نیا عقیدہ جو اگر نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، اس کی تو سمجھ نہیں کسی کو آ سکتی۔ ایسے ہی میں بھی کہوں گا اپنے احمدی بھائیوں کو کہ دیکھیں 72 دفعہ یوم مسلم موعود منائے جا چکے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں۔ جب تک وہ تمہارے دل و دماغ میں بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم موعود بیٹھا ہوا ہے، یا وہ خود بیٹھا ہوا ہے تمہارے دل و دماغ میں، آپ لوگوں کو تو میری اس نقطہ نظر کی، میرے اس مدعی ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے دعوے کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ آپ پر فرض بنتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی اس نصیحت پر عمل کریں۔ وہ حکم و عدل تھے، اس نے جو کچھ فرمایا ٹھیک فرمایا۔ اگر آپ باقی چاہتے ہیں کہ عبدالغفار جنبہ جو مدعی ذکی غلام مسیح الزماں یا مدعی مسلم موعود ہے یا مدعی محمدی مسیح عیسی ابن مریم ہے اور مدعی موعود صدی یعنی موعود مجدد صدی 5 دہم ہے، تو اس کے اس دعوے کی آپ کو اسی وقت سمجھ آئے گی جب آپ اپنے دل و دماغ میں سے پہلے بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کو نکال دیں گے، خالی الذہن ہو جائیں گے، غیر جانبدار ہو کر تقویٰ کے ساتھ پھر میرے دعوے پر بھی اور ان کے دعوے پر بھی غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوسرا حضور نے فرمایا تمام پہلوؤں پر توجہ کرنا۔ یہ اس کا بات کی طرف اشارہ ہے کہ مثلا بشیر الدین محمود تو ایک امتی نبی کا بیٹا تھا، وہ صحابیوں کی آنکھ کا تارا تھا، پوری جماعت کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس کے مقابلے پر یہ عاجز یعنی عبدالغفار جنبہ تو ایک ایسے گمنام خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو ایک غیر مطلب کہ اس کا گھرانہ وہ مذہبی گھرانہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس کے گھر میں تو کوئی مولوی عالم فاضل ہی نہیں ہے، وہ تو ایک کسان خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ان پڑھ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بڑا زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی ایک انسان جو دعوے دار ہے وہ امتی نبی کا بیٹا تھا، اور جماعت احمدیہ جتنے بھی مرزا غلام صاحب کے پیروکار ہیں ان کی آنکھوں کو تارا تھا، اور دوسرا جو اس وقت مدعی ہے وہ تو بیچارہ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی حالت ایسی ہے جیسے کہ محمدی علیہ وسلم کی مکہ میں جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا، یا عیسی ابن مریم کی جب اس نے دعویٰ کیا، یا جیسے مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا، یہ جیسے مرسلین نے دعوے کیے تھے، یہ گمنام تھے اپنی اپنی قوموں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی برادری میں بھی۔
تو آج میری حالت بھی، اس عاجز کی حالت بھی ایسی ہی ہے، جبکہ اس عاجز کے بالمقابل بشیر الدین محمود کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک امتی نبی کا بیٹا تھا، اور پوری جماعت جو صحابی تھی ان کی آنکھوں کا تارا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں بھی اصل میں اسی بشیر الدین محمود کے کام ہو رہے تھے. وہ اپنے کام کر رہا تھا، بھلے وہ اتنا سمجھتا تھا کہ میری اتنی ویلیو ہے اور اتنا میں سارے لوگ میری بات مانتے ہیں. اس طرح حضور صاحب نے یہ جو فرمایا تمام پہلوؤں پر توجہ کرنا، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ ان پر کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں گے، ذہن میں رکھیں گے، تو پھر آپ کو سچے اور جھوٹے کی پہچان پھر ہوگی. اور پھر تیسری بات حضور صاحب نے فرمایا غور سے سننا. غور سے سنت مراد ہے کہ تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ڈر کو دل میں رکھ کر کہ ہم نے باہر مرنا ہے، ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، وہاں پر ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. تو اس کا خوف جب آپ کے دلوں میں ہوگا اور آپ تقویٰ کے ساتھ توجہ اور غور کے ساتھ سنیں گے اس عاجز کی باتوں کو، بشیر الدین محمود کی باتوں کو تو آپ 72 دفعہ اس یوم مسلم موت منا چکے ہیں، وہ آپ نسل در نسل سنتے آ رہے ہیں. ان نصیحتوں کے ساتھ جو مرزا غلام صاحب نے فرمائی، میری باتوں کو تقویٰ اور غور کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو میرے دعوے کی اور میرے نقطہ نظر کی بخوبی سمجھ آ جائے گی. میرے سامعین اور ناظرین کو واضح رہے سامعین کرام کے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو ایک نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. ثانیاً اور یہ بھی واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو 2 وجودوں کی بشارت کا وعدہ دیا تھا، یا میں کہہ سکتا ہوں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجودوں کی بشارت کا ذکر فرمایا ہوا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. دیکھیں 1+1 کتنا ہوتا ہے؟ 1+1، 1 جمع 1 2 ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ملہم کو بتا رہا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ ہے آگے، یعنی فقرہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک لڑکا ہے اور ایک غلام ہے. تو ذکی غلام کے آگے ملہم نے بریکٹ میں جب یہ الہامی پیشگوئی جو ہے شائع ہوئی تھی پہلی دفعہ، ملہم نے وضاحت کے لیے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا اپنے قلم سے لکھا. لڑکا جو بریکٹ میں لکھا ہوا یہ الہامی لفظ نہیں ہے، الہامی لفظ ایک ذکی غلام جو ہے. جیسا کہ ملہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے 4 دسمبر 1888 کے خط میں لکھتے ہیں. آپ علیہ السلام لکھتے ہیں 20 فروری کی پیشگوئی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا. تذکرہ صفحہ 109 حاشیہ مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں. تو حضور صاحب نے اب بات کلیئر کر دی ہے کہ اس چلہ ہوشیارپور میں جو حضور صاحب کو الہامی پیشگوئی نصیب ہوئی تھی، یا آپ پر جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجودوں کی آپ علیہ السلام کو بشارت دی تھی، ایک بجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ایک ذکی غلام. جو لوگ اپنے طور پر اس پیشگوئی میں 4 لڑکوں کا ڈنڈورا پیٹتے پھرے ہیں وہ سارے جھوٹے اور کاذب لوگ ہیں. تو اس کی میں آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ کون اس قسم کے یہ کام کرتا پھر رہا آج کل. سامعین کرام، اب ان دونوں وجودوں یعنی بجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے وہ کون سا وجود ہے جس کو ملہم نے مسلم موت فرمایا تھا؟ پیشگوئی کے الہامی الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ نشان رحمت ہے، اور یہ الہامی پیشگوئی اولاً اور اصلاً اسی وجود کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اب حل
طلب سوال یہ ہے کہ مذکورہ دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے کون سا وجود نشان رحمت ہے؟ جو وجود نشان رحمت ہوگا اسے ہی ملہم نے مسلم موت فرمایا تھا، اور وہی اس الہامی پیشگوئی کا مرکزی کردار ہے۔ خاکسار آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مذکورہ دونوں وجودوں میں سے ذکی غلام نشان رحمت تھا، نہ کہ وجی اور پاک لڑکا۔ اور خاکسار آپ سب کے آگے اس کے ثبوت کے طور پر سورۃ مریم کی آیات 17 تا 22 پیش کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، بس اس نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، میں تجھ سے یقیناً رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں غلام کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم کی مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ فرشتہ کے ذریعے موسمی حضرت مریم علیہ السلام کو ایک غلام زکیہ یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ رحمتم منا فرما کر اسے اپنی رحمت کا نشان قرار دیتا ہے، اور اسی ذکی غلام کی بشارت کے سلسلہ میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک طے شدہ بات ہے، اٹل بات ہے، یعنی یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی
موسفی مریم کی طرح ایک رحمت کے نشان کی بشارت بخشی تھی، اور یہ نشان رحمت ہی ذکی غلام ہے، اور سورہ مریم کی طرح الہامی پیشگوئی کا اختتام بھی وکانا امرن مقضیہ کے الہامی الفاظ پر ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے اسی ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دے کر اسے کلمۃ اللہ بھی فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں فرماتا ہے۔ خدائے حضور صاحب فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضارعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی۔ میں یہاں پر ضمنی طور پر آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس الہامی پیشگوئی میں مرکزی کردار ہے وہ ذکی غلام ہے، اور اسے ہی ہم نے مسلم موعود کا نام دیا یا لقب دیا۔ اس سے متعلقہ پیشی الہامی پیشگوئی کے پہلے فقرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پیشگوئی کا پہلا حصہ ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یعنی یہاں سے وہ نشان رحمت کی پیشگوئی شروع ہو گئی ہے، مسلم موعود کی پیشگوئی شروع ہو گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتی اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، آگے سٹاپ ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، آگے سٹاپ ہے، لیکن ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں اپنے قلم سے لڑکا کا لفظ لکھتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اور اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ تذکرہ صفحات 119 تا 111، مجموعہ اشتہارات جلد اول، صفحات 100 تا 102۔ سامعین کرام، خاکسار اب افادہ عام کے لیے اور سامعین کرام اور احمدی بھائیوں کی رہنمائی کے لیے
اس الہامی پیشگوئی کا تجزیہ آپ سب کے آگے کرتا ہے۔ آپ سب کو یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں امام مہدی کے ظہور اور مسیح عیسی ابن مریم کے نزول کی پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی فرمائی تھی، یہ الہامی پیشگوئی اولاً اور اصلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئی محمدی مسیح عیسی ابن مریم کے متعلق تھی۔ لیکن اسی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بطور فرع یا بطور ضمنی پیشگوئی ایک لڑکے کی بھی بشارت دی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگوئی جو آسم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیشگوئی حضرت مرزا غلام احمد پر نازل ہوئی، دراصل آسم کی نزول مسیح عیسی مریم کی پیشگوئی کو ہی اس چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد پر نازل فرما کر دہرایا گیا ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ یہ الہامی پیشگوئی 4 حصوں پر مشتمل ہے، جو کہ اس طرح ہیں۔ حصہ اول یعنی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یعنی محمدی مسیح عیسی ابن مریم کا بطور نشان رحمت ذکر فرمایا ہے، اور پھر اسے قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان اور فضل اور احسان کا نشان فرماتے ہوئے اسے فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بعثت کی اغراض و مقاصد بیان فرمائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حصہ دوم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں نشانوں یعنی وجیع اور پاک لڑکے اور ذکی غلام کی بشارت کا ذکر فرمایا ہے۔ حصہ سوم میں اللہ تعالیٰ نے ضمنی الہامی پیشگوئی سے متعلقہ پہلے نشان یعنی موعود اور مبشر لڑکے کی خصوصیات کا ذکر مفصل ذکر فرمایا ہے۔ حصہ چہارم میں پھر اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یعنی نشان رحمت کی خصوصیات اور اس کے مجوزہ کاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب خاکسار ذیل میں ان چاروں حصوں کا الگ الگ ذکر کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں سامعین کرام کہ میں نے اس الہامی پیشگوئی کا کوئی فکر آگے پیچھے نہیں کیا، اور نہ ہی یہ حصے میں نے بنائے ہیں، بلکہ اس الہامی پیشگوئی کا نزول ہی اسی طرح ہوا تھا۔ مجھے تو فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے۔ حصہ اول میں سامعین کرام نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے متعلق الہامی پیشگوئی کا ابتدائی تعارفی حصہ اس طرح ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگا دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کی خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہ تو پہلا حصہ ہے تعارفی۔ حصہ دوم میں سامعین کرام الہامی پیشگوئی میں 2 وجودوں کی بشارات اس طرح دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بات ختم کرتا ہے، سٹاپ ہے آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہاں پر بھی آگے سٹاپ ہے۔ ذکی غلام کے آگے ملہم اپنی قلم سے لڑکا لکھتا ہے لفظ، یہ ان کا اپنا خیال ہے، یہ الہامی لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح سامعین کرام حصہ سوم میں وجیع اور پاک لڑکا اور اس کی صفات کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تیسرا حصہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امعیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو نشانوں میں سے ایک جو وجیح اور پاک لڑکا ہے اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر ملہم پر یہ ظاہر کر دیا، اس کو بتا دیا کہ یہ لڑکا تیرا جسمانی لڑکا ہوگا، لیکن اس قسم کی وضاحت نہ اس الہامی پیشگوئی میں اور نہ ہی بعد ازاں ملک پر جو الہامی کلام نازل ہوتا رہا اس میں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تفصیل، کوئی ایسی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کیا ہوگا، وہ کون ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ضمنی سی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح حصہ چہارم میں ذکی غلام اور اس کی صفات اور اغراض و مقاصد کے متعلق الہامی پیشگوئی کا چوتھا اور آخری حصہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الگ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی سلسلے کے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں آیت نمبر 46 میں کلمہ کا نام دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ مرکزی علامتیں ہیں اس ذکی غلام کی، اس مسلم موت کی، اس پسرے موت کی۔ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں اس کو الہام کروں گا، اس پر روح القدس نازل کروں گا، اس کو میں وحی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، یہ میں نے دوسری دفعہ اپنے اس لیکچر میں یہ پیشگوئی دراصل دہرا دی ہے۔ پہلے میں نے پوری مکمل الہامی پیشگوئی پڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ جو 4 حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آج کو فہم ملا ہے کہ اس پیشگوئی کے 4 حصے ہیں، میں نے اسی پیشگوئی کو ان 4 حصوں کے ساتھ دہرایا ہے۔ اب خاکسار 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق چند حقائق کا آپ سامعین کے آگے ذکر کرنا چاہتا ہے۔ مذکورہ بالا الہامی عبارت جو ہے سامعین کرام، جو کہ ابھی خاکسار نے پڑھی ہے، مکمل مطلب الہامی پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں ملہم پر نازل ہوئی تھی، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے اصل الفاظ ہیں، اور اسی الہامی پیشگوئی کو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مسلم موعود کی اصطلاح کوئی الہامی نہیں ہے، بلکہ ملہم نے موعود ذکی غلام کو اپنے الفاظ میں یہ لقب دیا تھا، اور مسلم موعود کی اصطلاح کو ہم مجدد موعود کے رنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم موعود، مجدد موعود، ون اینڈ دا سیم۔ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اس موعود مسئلے کے لیے نشان رحمت اور ذکی غلام کے الہامی الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ سامعین کرام اور اے میرے معزز زندہ درگور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس الہامی پیشگوئی کے متعلق حقائق کیا ہیں؟ اس الہامی پیشگوئی سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ حقائق اس طرح ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس الہامی پیشگوئی میں حضور سم کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارات دی گئی تھی، یعنی ایک نشان کو اللہ تعالیٰ نے وجیح اور پاک لڑکا قرار دیا ہے، اور دوسرے نشان کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، یعنی ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایک سے ایک پلس ایک کیا ہوتا ہے؟ 2 ہوتے ہیں، 4 نہیں ہوتے یا 3 نہیں ہوتے۔ دوسری حقیقت سامعین کرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کلام میں وجیح اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہوا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، یعنی
ملہم کو بتا دیا کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام کے متعلق کوئی ایسی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا۔ یہ بات اللہ نے اپنے پاس رکھی، ملہم پر نہیں کھولی۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں بہت کچھ بتا بھی دیا، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار بعد میں کرے گا۔ سامعین کرام، تیسری حقیقت یہ ہے اس الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے کہ ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ یعنی ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لفظ لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے، بلکہ ملہم کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اجتہاد ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ دونوں وجود یعنی لڑکا اور ذکی غلام اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی رضا کے مطابق محمدی مریم کے جسمانی لڑکے ہوتے تو الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے بعد وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا فرمانے کی بجائے فرماتا کہ وہ لڑکے تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ صرف لڑکے کے متعلق فرما دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ سامعین کرام، چوتھی حقیقت یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موعود فرمایا گیا ہے، اور اس کے متعلق پیشگوئی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ فضل ہے سے شروع ہو کر وکان امرن مقضیہ کے آخر تک جاتی ہے، اور یہی الہامی پیشگوئی کا مرکزی کردار ہے۔ ان دونوں وجودوں لڑکا اور ذکی غلام میں کون مسلم موعود ہے؟ سورۃ مریم اس سلسلے میں کسی بھی حق کے متلاشی کے لیے بشرط تقوی کافی رہنمائی فراہم کرتی ہے، جس کا خاکسار پہلے ذکر کر چکا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے حق میں ہے، لیکن اسی الہامی پیشگوئی میں وجی اور پاک لڑکا کی پیشگوئی بھی بطور فرع شامل ہے، اور یہ سب سامعین کرام حضرت مرزا غلام احمد السلام کی جماعت اور آپ کی اولاد کی آزمائش کے لیے ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وجی اور پاک لڑکے کی پیشگوئی علیحدہ بھی نازل فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دونوں پیشگوئیوں کو اکٹھا نازل فرمایا ہے تاکہ ملہم کی اولاد اور اس کے پیروکاروں کی اس کی وفات کے بعد یعنی ملہم کی وفات کے بعد اچھی طرح آزمائش کر سکے اللہ تعالیٰ کہ وہ ملہم کی وفات کے بعد وہ کیا کرتے ہیں دنیا میں۔ پانچویں حقیقت یہ ہے کہ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی ہے کہ یہ وجی اور پاک لڑکا اور یہ ذکی غلام کب پیدا ہوں گے۔ الہامی پیشگوئی کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس معاملہ میں مکمل طور پر لا علم رکھا ہے۔ چھٹی حقیقت یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت میں ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان الہامی الفاظ میں اس کی علمی قطعی اور مرکزی علامات بیان فرمائی ہوئی ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء۔ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، مجھے امید ہے کہ الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ جو 6 باتیں خاکسار نے بطور حقائق بیان کی ہیں، جماعت احمدیہ میں کسی بھی صاحب علم و صاحب نظر کو نہ ان میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اعتراض۔ ہاں، جو لوگ تقویٰ سے عاری ہوں، جن کے اندر اپنے گند بھرے ہوئے ہوں عصبیت کے، ان کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تو قدم قدم پر قرآن کریم پر بھی اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کا حل کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے متعلق سامعین کرام 6 حقائق ہیں
جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور مجھے امید ہے آپ سب بھی ان سے اتفاق کریں گے۔ اے میرے معزز احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ان 6 حقائق کے علاوہ ایک ساتویں حقیقت یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نشان رحمت یعنی ذکی غلام، جس کے متعلق حضور صاحب کا یہ اتحادی خیال تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا، اس اتحادی خیال کے مطابق پیدا ہونے والے مزعومہ جسمانی لڑکے نے بھی حضور صاحب کے بقول حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کی بجائے کسی اور پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ کے بطن سے ہونا تھا، جیسا کہ حضور صاحب کے ایک خط سے یہ ظاہر ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی کے مان بعد حضور علیہ السلام نے ایک کشف دیکھا تھا۔ 8 جون 1886 کو ایک خط میں اس کشف کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین کامل الظاہر الباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا۔ زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے، 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے، اور جب کہ ایک پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ مگر میری دانست میں اس لڑکے کے تولد سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری شادی ہو جائے۔ یہ تذکرہ صفحہ 112 تا 113، مکتوب مورخہ 8 جون 1886 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ، مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 12 تا 13۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کے اس مذکورہ خاصیت 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اولاً یہ کہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا یا آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خواب میں سبز رنگ کا بڑا پھل نشان رحمت یعنی ذکی غلام آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا۔ ثانیاً یہ کہ وہ جسمانی بیٹا حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں سے نہیں ہوگا۔ ثالثاً یہ کہ عنقریب مجھے ایک اور نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ میں سے ہوگا۔ حضور اسلام فرما رہے ہیں کہ نشان رحمت یعنی پسر موعود روحانی فرزند یا مسلم موعود نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کی بجائے کسی تیسری اہلیہ کے بطن میں سے پیدا ہوگا۔ ازاں بعد سامعین کرام یہ تیسری شادی تو ہو نہ سکی، لیکن یہ ذکی غلام یا یہ نشان رحمت مزعومہ جسمانی لڑکا حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں سے بھی پیدا نہ ہوا۔ تیسری شادی کے سلسلے میں مزید تفصیل میرے مضمون نمبر 32 حضرت امام مہدی و مسیح موسام اور پیش گوئی محمدی بیگم میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، 3 دسمبر کو 2019 کو ڈاکٹر محمد یحییٰ نے اپنی ایک ویڈیو بنائی جو اس وقت آن ایئر ہے یوٹیوب پہ۔ اس میں اس شخص نے یہ جو اب میں نے 7 حقائق بیان کی ہیں الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے، اس 6 حقیقتوں کا ذکر کیا ہے، وہ بھی کاٹ چھانٹ کر کوئی فقرہ لے لیا، اس پہ اپنا تبصرہ کرتا رہا، اور 7ویں حقیقت کو بالکل اس نے چھوڑ دیا۔ اس کو چاہیے تھا اگر یہ دیانتدار شخص ہوتا، متقی ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں کو سچائی کا پتہ لگے، تو اس کو چاہیے تھا
کہ یہ جو 7ویں حقیقت اس وقت میں نے بیان کی ہے وہ بھی اپنی ویڈیو میں جو اس نے بنائی تھی اس میں ذکر کرتا تسلسل کے ساتھ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ تقویٰ سے آری، ان لوگوں کے اندر عصبیت کا گند بھرا ہوا ہے، اور یہ جو فیصلے کر چکے ہیں اور اس سے جو بھی ہو جائے یہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اگر وہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسے چھڑا بھی دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس کی طاقتیں ہیں۔ میرے جیسا انسان تو ایک کمزور ہے، نہ صرف میں کمزور ہوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی مرسل دنیا میں بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اپنے اپنے وقت کے ایک کمزور انسان تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو مشن لگایا انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اپنی قوموں کے آگے وہ مشن، وہ باتیں، وہ نقطہ نظر رکھے، اور ان میں ان کو اپنی قوموں کو لاجواب بھی کیا۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ کا ایک جھوٹ جو اس نے اپنی 3 دسمبر 2019 کی ویڈیو میں بولا ہے وہ کہتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکوں کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر یحییٰ نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ یار اتنے لوگ یہ نڈر ہیں، ہو چکے ہیں کہ ذرا بھی شرم نہیں کرتے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، مرزا غلام صاحب کی الہامی کلام کے ساتھ کیا ہم کھلواڑ کرتے پھر رہے ہیں، ذرا بھی ان کو ہوش نہیں اور یہ شرم نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر یحییٰ نے سامعین کرام سفید جھوٹ بولا ہے، کیونکہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں 4 لڑکوں کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں صرف 2 پیشگوئیاں یا 2 وجودوں کی بشارت دی گئی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے ان کی تفصیل بتا دی ہے۔ سامعین کرام، چونکہ موعود ذکی غلام کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو 1883 میں ایک الہام اس طرح ہوا تھا، 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ یہ الہام جو ہے نزول المسیح آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 576 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ حضور صاحب نے ذکی غلام کی اس نشانی کی یہ تفہیم فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوسرے نکاح سے 4 لڑکے دے گا، اور 3 کے بعد پیدا ہونے والے چوتھے کا نام مبارک ہوگا۔ اور پھر حضور صاحب نے اپنی اسی تفہیم کے مطابق 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے اپنے چوتھے لڑکے کا نام مبارک احمد رکھا بھی تھا۔ یہ تو ڈاکٹر محمد یحییٰ کے جھوٹ کے حوالے سے ایک ضمنی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ یہ ویڈیو میں کہتا ہے کہ اس الہامی پیشگوئی میں 4 لڑکوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اصل بات آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ سامعین کرام، اب میں 9 سالہ مدت کی حقیقت کے متعلق کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد 22 مارچ 1886 کو ایک اشتہار بعنوان اشتہار واجب الاظہار شائع فرمایا تھا۔ اس اشتہار کے آغاز میں آپ علیہ السلام نشان رحمت یعنی ذکی غلام یا پس موعود یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 113 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا با موجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ سامعین اکرام، میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتاتا ہوں، یا جو میرا اللہ نے مجھے بتایا ہے وہ باتیں آپ کو اس وقت میں بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہا۔ سامعین اکرام، آپ کو یاد رہے کہ حضور صاحب کی وعدہ الہی سے مراد چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے نشان رحمت کا وعدہ تھا۔ یہ یاد رکھیں، یہاں پر وعدہ سے با موجب وعدہ الہی، یہاں پر وعدہ الہی سے مراد 9 سال وعدہ نہیں ہے، یہاں پر وعدہ الہی سے مراد چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے نشان رحمت کا وعدہ تھا، اور 9 برس کا عرصہ آپ علیہ السلام کا اتحاد اور قیاس تھا۔ اگر اس کی وجہ ہے، میں دلائل دیتا ہوں، آپ کو وجوہات بتاتا ہوں۔ اگر 9 سال کی میعاد الہام الہی ہوتی تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد، جس کو کہ جماعتی احمدیہ قبرستان یا قادیان کے جالے مولوی نام نیاز خلیفے یا عام بیچارے سادہ احمدی جس کو وہ مسلم موعود کہتے ہیں یا وہ بنا مسلم موعود، اور جس کے آج تک جماعتی احمدیہ قبرستان کے 72 دفعہ یوم مسلم موعود منائے جا چکے ہیں، اس یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد پھر اس نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود کی الہامی بشارتیں
ملہم پر کبھی نازل نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو پیدا ہو گیا پھر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش تو ایک طرف رہی، 9 سالہ میعاد ختم ہونے کے بعد، یعنی 20 فروری 1895 کے بعد بھی ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ 10 الہامی بشارتیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوتی ہیں۔ اگر 9 سال کا عرصہ الہامی وعدہ ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ تو پیدا ہو گیا تھا 12 جنوری 1899 کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کی پیدائش کے بعد یا مسلم موعود کی پیدائش کے بعد یہ 11 الہامی بشارتیں ملہم پر کیوں نازل کی تھی؟ اللہ تعالیٰ ایک لفظ بھی بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ضرورت کے کسی انسان پر نازل نہیں کیا کرتا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ الہامی کلام کسی بندے پر نازل کرتا ہے تو ضرورت حقہ کے مطابق نازل کرتا ہے۔ تفصیل جو ہے خاکسار کے 9 اکتوبر 2019 کو دیے گئے لیکچر نمبر 63 سے سنی جا سکتی ہے۔ میں اس لیکچر میں اتنا ہی صرف بتانا چاہتا ہوں، یہ کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، مورخہ 7 اگست 1887 کے دن بشیر احمد اول پیدا ہوئے۔ حضور صاحب اس کے متعلق اپنے اشتہار بنام خوشخبری میں فرماتے ہیں: اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا، آج 16 ذی-القعدہ 1304 ہجری مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ فالحمد علی ذالک، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ سامعین کرام، چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی میں 2 وجودوں کی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، جیسا کہ ابھی میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اب میں وہ دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جیسا کہ ملہم اس حصے میں فرماتا ہے، 20 فروری کی پیشگوئی در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75۔ چنانچہ ایک اور حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضور صاحب فرماتے ہیں، چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو حضور صاحب حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس خط میں لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 109 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے، یہ ذکی غلام یا مسلم موت کے متعلق وہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کا چوتھا اور آخری حصہ ہے، جس کا ابھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ آخری حصہ ہے اور چوتھا حصہ ہے، جبکہ مسلم موت کے متعلق جو الہامی پیشگوئی ہے وہ تو الہامی پیشگوئی کے پہلے فکرے سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ وہ تو پیشگوئی تو پہلے فکرے سے ہی شروع ہوگی مسلم موت کی۔ اللہ تعالیٰ بشیر احمد اول کی وفات کے بعد مسیل بشیر احمد اول یا دوسرے بشیر احمد کی بشارت اس طرح نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اول العزم ہوگا، یخلق ما یشاء۔ تذکرہ صفحہ 131، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 179 حاشیہ۔ اسی طرح آپ کی کتاب ہے ایک سر الخلافہ روحانی ذہن جلد 18 صفحہ 381 پر حضور صاحب کی یہ عربی الفاظ ہیں، اس میں بھی دوسرے بشیر کی حضور صاحب بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
انا لی کانا ابن صغیرہ تم وکان نسمہ بشیرن فتوفہ اللہ فی ایام ریزہ واللہ خیر وابقا للذین آثروا سبل التقوی والارتیاء فألہمت من ربی انا نردہ الیک تفضلا علیک۔ ترجمہ اس عربی عبارت کا اس طرح ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ترجمہ ہے۔ میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے دیں گے، یعنی اس کا مثیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ انا نردہ الیک تفضلا علیک، یہ اس کے مطلب ہے کہ یہ الہام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بشیر اول کی وفات کے بعد 1 دسمبر 1888 کو ایک اشتہار شائع فرمایا جس کا نام آپ علیہ السلام نے حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر رکھا، لیکن چونکہ یہ اشتہار سبز رنگ کے اوراق پر شائع ہوا تھا لہٰذا اسی مناسبت سے یہ سبز اشتہار کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اب خاکسار آپ سب کے آگے سب اشتہار کی 2 حوالہ جات پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ پہلا حوالہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام اس اشتہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 179 حاشیہ پر فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش ہوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اب میں یہ جو اقتباس اب میں نے پڑھا ہے اس کے مختلف فکروں پر الگ الگ کر کے آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا فکر ایسا ہے کہ اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 صحیح لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سبز اشتہار لکھتے وقت بھی حضور صاحب الہامی پیشگوئی میں دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو اپنے 2 لڑکے قرار دے رہے ہیں، یا ان کو دونوں کو اپنے 2 لڑکے سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس بات سے پتہ لگتا ہے۔ اور دوسرا فکرہ اگلا جو ہے، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش ہوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا۔ سامعین اکرام، یہ عبارت اس طرح ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے لے کر ابھی میں نے جو الہامی پیشگوئی پڑھی ہے مبارک جو آسمان سے آتا ہے یہاں تک، یہ پورا یہ تیسرا حصہ ہے الہامی پیشگوئی مسلم موت کا جو ابھی میں پڑھ چکا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ تیسرا اگلا فکرہ جو ہے، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اگلی الہامی عبارت اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یعنی الہامی پیشگوئی میں جو اگلی جو فکرہ ہے اس مبارک جو آسمان سے آتا ہے اس کے بعد وہ اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ سامعین کرام، یہ ذکی غلام یا مجھ سے موت کے متعلق چوتھا اور آخری حصہ ہے، جبکہ مجھ سے موت کے متعلق ابھی میں نے بتایا ہے پیش ہوئی اپنے پہلے فکرے سے، یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل وہ جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں اپنی ویڈیو میں لوگوں کے آگے یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، بار بار گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، بسابس شبہات۔ میرا آرٹیکل جو ہے 92 اس کا حوالہ دے کر یہ ان کے اندر یہ وسافت ڈالتے پھر رہے ہیں کہ یہ الہامی پیشگوئی مسلم موت جو ہے یہ اس فکر سے شروع ہوتی ہے، حضور کا حوالہ دیتے ہیں اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کا آغاز پہلے فکر سے ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے بلم کو مخاطب کر کے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ ڈاکٹر یا سب جھوٹ بولتا پھر رہا ہے، ایک حق اور سچ کو جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کو گدرا کرتا پھر رہا ہے، اس پر مٹی ڈالتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جیسے
لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں۔ اب میں دوسرے حوالہ پڑھتا ہوں سب اشتہار کا۔ حضور صاحب اسی سب اشتہار کے دوسرا حوالہ جو ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحات 183 184 حاشیہ پر فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس پیش گوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ابھی میں نے حوالہ آپ لوگوں کو دے دیا ہے۔ اب میں اس اقتباس کے مختلف فکرے دوبارہ پڑھ کر ان کے متعلق اپنا میں جو آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی یہاں سے وہ ان کا اقتباس دوسرا شروع ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے۔ سامعین کرام، الہامی پیشگوئی کا مرکزی کردار نشان رحمت یا ذکی غلام ہے، اور اس سے متعلق پیشگوئی اپنے پہلے فکر سے شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، اور اسے ہی ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ اگلا فکرہ یہ ہے اقتباس کا، کیونکہ حضور صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں۔ حضرت مرزا صاحب الاسلام پسر متوفی یعنی بشیر احمد اول کے متعلق فرماتے ہیں، اب یاد رکھیں یہ جو حوالہ ہے میں ابھی پہلے بھی پڑھ چکا ہوں تو دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جاوے۔ یہ تو حضور صاحب کے الفاظ ہیں، یعنی وہ پس متوفی کے متعلق میں نے ان کا حوالہ بھی دے دیا ہے، اور میں نے بتا دیا ہے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا جو تیسرا حصہ ہے ابھی میں نے پڑھا ہے وہ پس متوفی کے متعلق ہی ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر محمد یحییٰ کی کرستانی دیکھیے کہ کیسا ایک جھوٹا اور شریر آدمی ہے۔ یہ کیا کہتا ہے، وہ اپنے یعنی ڈاکٹر یحییٰ اپنے زوم میں خاکسار کے نشاندہی کردہ دونوں حصوں کو، یعنی دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ جو ہے پسر متوفی یعنی بشیر احمد اول کے متعلق قرار دے کر اپنی ویڈیو جو اس نے بنائی ہے 3 دسمبر 2019 کو قرار دے کر، اور پھر بشیر احمد اول کی وفات کے ساتھ اپنے زوم میں ذکی غلام کو بھی فوت کر کے اپنے خود ساختہ مسلم موعود کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو بچانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی کارستانی ہے۔ یہ فضول لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، اور حضرت مرزا غلام صاحب کی جو جماعت وہ پیچھے چھوڑ گئی ہیں یا احمدی لوگ، ان میں بھی کثرت سے ایسے لوگ جھوٹے پائے جاتے ہیں۔ یہ جو کارستانی کرتا ہے اس کے متعلق آپ سنیے کہ وہ یعنی ڈاکٹر یحییٰ 3 دسمبر 2019 کی ویڈیو جس کا عنوان اس طرح ہے کہ مسلم موعود ذکی غلام ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ وجود تھے، میں یہ کہتا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ، ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا مرم لکھا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک کو جو آسمان سے آتا ہے۔ ابھی میں نے مرزا غلام صاحب کا پسر متوفی کے متعلق حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے، اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے
جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے. یہ ڈاکٹر یحییٰ کی کارستانی دیکھیے یہ کیا کرتا پھر رہا ہے. اس نے وہ جو دوسرا حصہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے الہامی پیشگوئی کا، وہ یہ ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. اسٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اسٹاپ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس حصہ میں دو وجودوں کی بات کی ہے، بشارت دی ہے. اس کو بھی اپنے پسے متوفی میں یہ شامل کر لیتا ہے. یہ ڈاکٹر یحییٰ ایسا فرضول اور مردود آدمی ہے، یعنی اتنا کھلواڑ کرتا پھر رہا ہے حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو میری دعا ہے کہ ہدایت دے اور اس قسم کے شیطانی کاموں سے یہ باز آ جائیں. سامعین کرام، یہ جو ڈاکٹر یحییٰ ہے اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ یا قبرستانی جماعت کا کوئی بھی مولوی یا نام نہاد خلیفہ مجھے وہ حوالہ دکھا دے جہاں حضرت مرزا غلام صاحب نے مذکورہ الہامی الفاظ، یہ جو ڈاکٹر یحییٰ اپنی ویڈیو میں 3 دسمبر 2019 کی ویڈیو میں پسرے متوفی کے متعلق دکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ الفاظ جو ہیں اپنے متوفی پسرے موت بشیر امن کے متعلق استعمال فرمائے ہیں. یعنی مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریرات میں یہ الفاظ پسرے متوفی یعنی بشیر امن اول کے متعلق استعمال فرمایا ہے. کوئی بھی ڈاکٹر یحییٰ ہو، کوئی بھی قبرستانی مولوی، کوئی بھی نام نہاد ان کا خلیفہ مجھے دکھا دے الفاظ کہاں لکھے ہیں مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں. سب جھوٹ ہے. یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ کا خود ساختہ جھوٹ ہے سامعین کرام، اور آپ کو حضور صاحب کی تحریروں میں سے یہ خود ساختہ جھوٹ کہیں نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ اور دیگر قبرستانی ارباب و اختیار سے میں کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس گناہ میں اب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نہ گھسیٹتے پھرو، ان کو نہ گھسیٹو. یہ تمہارا خود ساختہ سارا کاروبار ہے. بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے، تم لوگوں نے کروائے اس سے. 1914 میں دیکھے نیوز نمبر 5 اس نے کیے، اور پھر 1944 میں انہوں نے دعویٰ کیا جھوٹی خواب کی بنیاد پر. پھر 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1954 میں مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد ان کی شہرہ کاٹ دی اور ان کو مفتری اللہ ثابت کر دیا. تو اب یہ سارے گناہ جو ہیں سارے آپ لوگوں نے کیے، بشیر الدین محمود نے کیے. آپ سب سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس گناہ میں اب حضرت مرزا غلام صاحب کو نہ گھسیٹتے پھرو اور جھوٹی باتیں نہ لوگوں کو بتاتے پھرو. سامعین کرام، مذکورہ اقتباس کا اگلا حصہ اس طرح ہے کہ اور مسلم موت کے حق میں جو پیش ہوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. ذکی غلام اور اس کی صفات اور اغراض و مقاصد کے متعلق الہامی پیشگوئی کا سامعین کرام یہ آخری اور چوتھا حصہ ہے. وگرنہ مسلم موت سے متعلق پیشگوئی تو الہامی پیشگوئی کے پہلے فقرے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی نشان رحمت، یہی مسلم موت الہامی پیشگوئی کا مرکزی کردار ہے. آگے حسن فرماتے ہیں اپنے اقتباس میں کہ پس مسلم موت کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے. سامعین کرام، یہ صفاتی نام الہامی پیشگوئی مسلم موت کی اصل جو مصداق ہوگا اس کے ہیں. یہ ملہم نے بطور تفاول اپنے بڑے لڑکے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے وقت اس کا بطور تفاول نام رکھ کر یہ نام اس کو پھر دیے ہیں، بطور تفاول دیے ہوئی ہیں. لیکن یاد رکھیں، بطور تفاول نام رکھنے سے کوئی بندہ ذکی غلام یا مسلم موت کی پیشگوئی مصداق نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ اس کو بنائے. تو یہ حضور صاحب کے اپنے بڑے لڑکے بشیر الدین محمود کے آپ علیہ السلام نے بطور تفاول یہ نام رکھے ہیں. اور یہ 12 جنوری 1899 کو جب پیدا ہوا، اشتہار تکمیل تبلیغ جو ہے اس کے حاشیے میں یہ ساری باتیں آپ پڑھ لیں تو حضور صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے بطور تفاول اپنے اس لڑکے کا نام بشیر اور محمود رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں یہ جو صفاتی نام جن کا حضور صاحب نے ذکر فرمایا ہے اس وجود کے ہیں جو دراصل اس الہامی پیشگوئی کا مصداق ہوگا. یا میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں جس احمدی کو اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کو مصداق بنائے گا، اسی کے یہ صفاتی نام جو ہیں جو حضور صاحب نے بیان فرمائے ہیں وہ اسی کے اصل میں وہ نام ہیں الہامی.
آگے حسن فرماتے ہیں اپنے اقتباس میں کہ اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض یا التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگی میں ذکر کیا گیا۔ سامعین کرام، جب بشیر ثانی 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تو اس وقت ملہم نے اپنے اس بیان سے رجوع فرما لیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جو لیکچر میرا ہوگا اس میں یا آئندہ خطبہ میں اس کی وضاحتیں کروں گا۔ یعنی 12 جنوری 1899 کو جب بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوا، یہ اشتہار تکمیل تبلیغ جو ہے اس کے حاشیے میں حضور صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ یہی پس موعود ہے یا مسلم موعود ہے، ابھی مجھ پر یہ بات نہیں کھلی اور نہ میں ہی اسے کہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کھول دیا کہ یہی لڑکا پس موعود اور مسلم موعود، تب بھی میں اپنے پیروکاروں کو بتاؤں گا، اور اگر نہ کھولا اور کسی اور لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی مجھے، تو پھر میں اس کا آپ لوگوں کے آگے ذکر کر دوں گا۔ یہ باتیں اشتہار تکمیل تبلیغ کے حاشیہ میں، وہ اس وقت حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ آپ پڑھیں، بارہا میں نے وہ پڑھا ہوا ہے حوالہ، تو وہ آپ دیکھ لیں، یہ چیک کر لیں کہ میری اس بات کو۔ وہ یہ ہے کہ بشیر احمد اول سے متعلق ایک ضروری وضاحت، یہ وضاحت اس طرح ہے سامنے کرام کہ حضرت مرزا غلام صاحب بشیر احمد اول کی وفات کے ساتھ وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ الہامی پیشگیوں کو پورا کر کے ختم کر بیٹھے تھے۔ یہ میں چاہتا ہوں بتانا آپ لوگوں کو، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ملہم ختم کر بیٹھا تھا وہ وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ پیشگوئی کے حصے کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بشیر احمد اول کو تو فوت کر لیا، لیکن بشیر ثانی کی بشارت دے کر لڑکے سے متعلقہ الہامی پیشگیوں کے اس حصے کو زندہ رکھا، اور خاکسار بشیر ثانی کے متعلق بشارتوں سے متعلقہ مبشر الہامات کو پہلے ہی آپ سب کو پڑھ کر سنا چکا ہے، دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ملہم تو یہ سمجھ بیٹھا کہ وجی اور پاک لڑکے سے متعلقہ جو حصہ ہے بشیر احمد اول اللہ نے مجھے دیا، مہمان کے طور پر رہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات کر لیا، اور اس طرح ملہم سمجھ بیٹھا کہ پس سے متعلقہ جو حصہ ہے یا وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ جو حصہ تیسرا حصہ ہے، اب وہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ختم ہو گیا، اور پیچھے وہ سمجھتے رہے کہ ذکی غلام رہ گیا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اور اس ذکی غلام کو ہی وہ مسلم موت کہتے ہیں، اور اس ذکی غلام کو ہی ساری زندگی اپنی اولاد میں وہ ڈھونڈتے رہتے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور السلام کے پہلے لڑکے بشیر اول کو اللہ نے وفات دے کر اس کے مسیل کی ملک کو خبر دے دی تھی، ایک دوسرے بشیر کی، جس کے متعلق میں نے ابھی حوالے پڑھے ہیں، اور اس طرح وہ جو وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ وہ جو پیشگوئی کا ضمنی یا فروعی حصہ ہے وہ زندہ رہا، اور اسی کے مصداق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیں، اکثر میں نے بتایا ہے۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد ذکی غلام مسیح الزمان، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے، اس کا دعویٰ کر بیٹھا، اس نے دعویٰ کیا اور دیدہ و دنستہ کیا۔ یہ باتیں بارہا میں نے اپنے مضمونوں میں، اپنے خطبات میں اور تقریروں میں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میں کسی لیکچر اور کسی خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیل پھر بتا دوں گا۔ تو یہ اس کا گناہ تھا، اصل میں وہ وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ جو حصہ ہے پیشگوئی کا، بطور مسیل بشیر احمد اول کے وہ اس کا مصداق تھا، وہ تو بطور فرع ایک چھوٹی سی ضمنی پیشگوئی ہے، لیکن اس نے غلطی اور گناہ یہ کیا کہ ذکی غلام یا نشان رحمت سے متعلقہ جو پیشگوئی مرکزی کردار ہے الہامی پیشگوئی مسلم موت کا، چلہ ہوشیارپور میں جو حضور پر نازل ہوئی، اس کے مرکزی کردار کا مسلم موت ہونے کا انہوں نے حلفاً دعویٰ کیا، اور پھر اپنے دعویٰ کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ سے قطع وطین کی سزا پا کر وہ مفتری اللہ ثابت ہو گئے۔ تو یہ اس کا گناہ ہے۔ تو یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے مولوی، یہ ڈاکٹر محمد یاز صاحب اور اس طرح سارے لوگ جو ہیں کرتا درتا نام ناد خلیفے، یہ اس گناہ کو چھپاتے پھر رہے ہیں اور اس گناہ کو سچ بنانے کی کوشش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہی میرا اور ان کا جھگڑا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گناہ تھا، یہ جھوٹ تھا، انہوں نے دعویٰ جو کیا وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بطور جسمانی لڑکا ذکی غلام یا نشان رحمت کو دیے ہی نہیں، مسلم موت کو دیے ہی نہیں، لیکن ان کا ایک لڑکا بڑا جھوٹ بول کر جال سازی کے ساتھ اپنے والد کی عقیدت کے نشے میں لوگوں نے پھر اس کا جھوٹا دعویٰ کو مان لیا۔ تو یہ سارا جماعت احمدیہ قبرستان میں یہ دجل ہو چکا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ
اب آگے میں چلتا ہوں، اس کو چھوڑتا ہوں۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، آپ سب کو یہ بھی واضح رہے کہ لڑکا اور ذکی غلام کی دونوں پیشگوئیاں اپنے اپنے اصل کی بجائے اپنے اپنے امثال میں پوری ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں بتاتا، کیونکہ اگر تفصیل بتاؤں گا تو لیکچر کا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ میری کتاب غلام مسیح الزماں کی صفحہ 185 پر سے اس کی تفصیل پڑھ لیں۔ میں نے بڑی وضاحت وہاں پہ کی ہوئی ہے کس طریقے سے یہ دونوں پیشگوئیاں بزی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام کی اپنے اپنے اصل کی بجائے اپنے اپنے مسیلوں میں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ خاکسار سامعین کرام، کل 6 دسمبر 2019 کے اپنے خطبہ جمعہ میں حضور صاحب کی کتاب انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 کا یہ حوالہ پڑھا تھا۔ آپ ایسا فرماتی ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ خاکسار نے کل خطبہ جمعہ میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ قرآن کریم میں مختلف نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھیں۔ بشارتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے گھروں میں یہ غلام بطور جسمانی لڑکوں کے پیدا کیے تھے۔ جب یہ غلام پیدا ہو گئے تھے تو پھر ان غلاموں کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو پیدا شدہ غلاموں کی دوبارہ بشارتیں نہیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ پیدا شدہ غلام کی دوبارہ بشارت نہیں دیا کرتا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اگر 12 جنوری 1899 میں پیدا ہونے والے لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد اگر وہی مود نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم تھے، تو پھر آپ کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ ملہم پر یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام پر ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ 11 الہامی بشارتیں کیوں نازل فرماتا رہا؟ یہ میرا سوال ہے۔ جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں کے آگے، ڈاکٹر محمد یحییٰ کے آگے اور ان کے نامزد خلیفوں کے آگے، یہ جو سارے، میں کیا کہوں، جب میں ایک لفظ نکالوں گا تو آپ کو شاید غصہ لگے، یہ دجالی ٹولہ ہے سارا، یہ دجل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک اور میں اعتراض کی یہاں پر بات کرنے لگا ہوں کہ ایک اعتراض یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی طرح ذکی غلام کی پیشگوئی کو بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے کسی لڑکے کے وجود میں پوری ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک اعتراض ہے لوگوں کا، سوال بھی ہے۔ میں اس سوال یا اس اعتراض کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں جن غلاموں کی بشارت ان کے والدین کو دی گئی تھی، یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسمانی لڑکوں کی شکل میں پوری کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد السلام کے مبشر اور موعود ذکی غلام کو آپ کے کسی جسمانی لڑکے کی شکل میں پورا نہیں کیا ہے۔ اس کی چند وجوہات اس طرح ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ قرآن کریم میں جن نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے حالات کے مطابق یہ غلام بطور جسمانی لڑکے بخشے تھے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اپنے حالات تھے، اور حضرت مرزا غلام صاحب کو بشارت دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا مجھے اپنے برگزیدہ بندے کو ذکی غلام یا نشان رحمت کس صورت میں دینا چاہیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ بہتر جانتا تھا، بندے بہتر نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جسمانی لڑکے کی بجائے روحانی فرزند کی صورت میں یہ ذکی غلام بخشا ہے، یہ جو آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو جس طرح تقسیم کرنا چاہے تو وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ یہ سنت کی بات نہیں ہے، مطلب کہ یہ جو پہلے تو نبیوں کو غلام دیے گئے جسمانی لڑکوں کی شکل میں، تو یہ ایک سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے، اپنی نعمت ہے، اپنی رحمت ہے، اللہ نے دی ہے ان کو۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ، ابھی میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ آئندہ بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی امتی کو یا کسی ولی کو کسی غلام کی بشارت دے تو وہ ضرور وہ غلام جو ہے اس کے جسمانی لڑکوں کی شکل میں اس کو مدد دے کہ اس کو بخشے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں اس کی وجوہات اب بتا رہا ہوں۔ سامعین کرام، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو جس طرح تقسیم کرنا چاہے تو وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ نعمتوں کے خزانے اس کے ہیں، اور لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کریں
کہ وہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق اپنی نعمتیں تقسیم کرتا پھرے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ سعد کی آیات 9، 10 اور 11 میں فرماتا ہے، انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کیا ہم میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ مکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی وحی نازل فرمائی تھی، یا اس وحی کا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ذکر بھی فرماتا ہے، یعنی قرآن کریم کی وحی کا جب نزول ہو رہا تھا آنسم پر، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ یہ کفار کیا کہا کرتے تھے، کیونکہ آنسم تو مکہ میں ایک امی، ایک یتیم بچے تھے، بڑے غریب تھے، اور مکہ میں بڑے بڑے سردار رئیس تھے، ابو سفیان، ابو جہل، عمر بن ہشام اور بہت سارے، وہ پڑھے لکھے بھی تھے، وہ جانتے تھے لکھنا پڑھنا، لیکن آنسم تو بالکل امی تھے ان کے بالمقابل، اور پھر غریب تھے، یتیم تھے، مسکین تھے۔ اور تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ملتا ہے کہ آنسم نے تھوڑی تھوڑی قیمت پر مخالفوں کی، ان لوگوں کے جو مکہ کے لوگ تھے، ان کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اسی ماحول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یعنی وہ مخالفین کہا کرتے تھے آنسم کو کہ بھی تجھ پر ہی یہ ذکر نازل اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تیرے رب، یعنی تیرے غالب اور بہت عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان سب کی بادشاہت انہی کی قبضہ میں ہے؟ تو چاہیے کہ وہ تدبیریں کر کے اوپر چڑھ جائیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جسے چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کیوں نازل کیا ہے، تو یہ انسانوں کا حق نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو چاہیے اس قسم کے اعتراضات نہ کیا کریں۔ سامعین کرام، تیسری وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ غلام کے معنی ایسے نوجوان لڑکے کے ہوتے ہیں جس کی مونچھیں نکل رہی ہوں، یا پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک پہنچنے والا لڑکا غلام کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ غلام کو دو مختلف معنی اور مفہوموں میں استعمال فرمایا ہوا ہے، یعنی نمبر 1 جسمانی نوجوان لڑکا، اور نمبر 2 غیر جسمانی نوجوان لڑکا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو دی جانے والی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ جسمانی نوجوان لڑکا کے مفہوم میں استعمال فرمایا تھا۔ اسی طرح سورۃ یوسف کی آیت نمبر 20 اور سورہ الکہف کی آیات 75، 81 اور 83، اور اسی طرح سورہ الطور کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ غیر جسمانی نوجوان لڑکوں کے مفہوم میں استعمال فرمایا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے کو غلام
غیر جسمانی لڑکے کی صورت میں دینا چاہے تو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلام کا لفظ صرف اور صرف جسمانی بیٹے کے لیے جسمانی بیٹے کے مفہوم میں استعمال فرمایا ہوتا اور کسی اور معنی یعنی غیر جسمانی لڑکے کے مفہوم میں استعمال نہ فرمایا ہوتا تو پھر تو یہ سوال یا اعتراض جائز ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام اپنے کلام میں غیر جسمانی لڑکے کے مفہوم میں بھی استعمال فرمایا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے کہ وہ لفظ غلام کے جس مفہوم میں بھی چاہے اپنے کسی بندے کو کچھ عطا کرنا تو وہ اسی مفہوم میں عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے، اور کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نفسانی خواہشوں کا پابند کرتا پھرے کہ نہیں جی، پہلے قرآن کریم میں جو غلام تھے اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی لڑکوں کے رنگ میں دیے تھے، اور اب مرزا غلام صاحب کو جو غلام کی بشارت دی گئی ہے وہ جسمانی لڑکوں کے مفہوم میں یا معنی میں کیوں نہیں دی؟ یہ اعتراض بے جا بنتا ہے، کوئی اس قسم کا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامعین کرام، اس قسم کے اعتراض کرنے والوں سے خاکسار کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا نہ کرتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو یہ اس کا آپ پر فضل ہے، نہ پیدا کرتا تو بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہی معاملہ غلام کے حوالے سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی نبی یا غیر نبی کو غلام کس صورت میں عنایت کرنا چاہتا ہے۔ بندوں کا تو اس میں دخل ہی کوئی نہیں ہے، بندے تو حق ہی نہیں رکھتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک حقیر انسان، ایک اچھلتے ہوئے حقیر پانی سے پیدا ہونے والے کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے سامعین کرام کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں پر اپنی مرضی مسلط کرنا شروع کر دے کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب بے عقلی کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کے تحت اپنے کسی برگزیدہ بندے کو ذکی غلام کی بشارت دے کر اور پھر اسے قرآن کریم میں مذکورہ غلاموں کے برخلاف غیر جسمانی لڑکے یا روحانی فرزند کی صورت میں بخشنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی غلام کی بشارت کو جس طرح چاہے اور جس رنگ میں چاہے اپنے کسی بندے کو بخش سکتا ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ انسانوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس کی نعمتوں کی تقسیم پر بے جا اعتراض کرتے پھرے۔ چوتھی وجہ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تمام نبیوں کے ذل اور بروز تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنی شرح آفاق کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام روشن رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر عتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا، جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 63 چوتھا ایڈیشن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 198۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام صرف حضرت زکریا علیہ السلام تھے،
اسی طرح موسوی مریم صدیقہ جو تھی وہ صرف مریم صدیقہ علیہ السلام تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب کسی ایک نبی کے ذل اور بروز نہیں تھے، بلکہ تمام مقدس انبیاء علیہ السلام کے بروز اور ذل تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے مئو ذکی غلام میں بھی قرآن کریم میں مذکورہ کسی ایک غلام کا رنگ نہیں ہونا تھا، بلکہ وہ اپنے وجود میں تمام غلاموں کا رنگ لیے ہوئے ہوگا۔ وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم ہونے کی وجہ سے اسماعیلی رنگ بھی رکھتا ہوگا۔ اسی طرح سخت ذہین و فہیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کی وجہ سے وہ علیم غلام یعنی اسحاقی رنگ بھی رکھتا ہوگا۔ اسی طرح یحییٰ اور یوسف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے چوتھے صاحبزادے مبارک احمد کا مثیل بھی ہوگا۔ خاکسار کی جلسہ سالانہ UK 2017 کی اختتامی تقریر جو کہ 23 اپریل 2017 کو میں نے کی تھی، اس کا عنوان تھا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے جری اللہ فی حل الانبیاء، یعنی اللہ کا رسول نبیوں کے لباس میں ہونے کا ایک واضح اور قطعی ثبوت۔ میں سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ 2017 کی یہ جو جلسہ سالانہ UK کی آخری ایڈریس ہے میرا، اس کو ضرور آپ سنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس تقریر کو سننے کے بعد۔ سامعین کرام، آخری زمانہ میں کے یعقوب جو ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مئو یوسف کو بھی اپنے گھر میں اپنے بھائیوں اور ان کی اولادوں سے اسی قسم کے رویے یا بغض، حسد اور کینے کا سامنا کرنا پڑا جس قسم کے رویے اور بغض، حسد اور کینے کا حضرت یعقوب اول علیہ السلام کے یوسف کو اپنے بھائیوں سے سہنا پڑا۔ مشابہت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے یوسف کی طرح یوسف ثانی کو بھی اس کے بھائی کنویں میں پھینک دیتے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کس طرح یوسف تھا یا کس طرح یوسف بنا تھا اور وہ کس قسم کا یوسف بنتا پھرا، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر جلسہ سالانہ 16 مارچ 1919 یعنی تقریر کا عنوان ہے عرفان الہی میں لکھتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے عرفان الہی صفحہ 94، وہ لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود نے مجھے یوسف قرار دیا ہے، میں کہتا ہوں مجھے یہ نام دینے کی کیا ضرورت تھی، یہی کہ پہلے یوسف کی جو حتک کی گئی ہے اس کا میرے ذریعے ازالہ کر دیا جائے۔ بس وہ تو ایسا یوسف تھا جسے بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا، مگر اس یوسف نے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مگر اس یوسف نے اپنے دشمن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا۔ بس میرا مقابلہ آسان نہیں۔ بس میں تو یہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتا ہوں کہ دیکھیں حضرت یعقوب اول علیہ السلام کا جو یوسف تھا، نیک سیرت، سیدھ راستے پر چلنے والا، اپنے باپ کی روحانی جو وراثت تھی اس کا وہ وارث تھا، اپنی روحانیت جو باپ کی تھی اس کا وارث تھا، اپنے دادا کی روحانیت کا وارث تھا، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانیت کا وہ وارث تھا، انتہائی نیک اور سلیم الفطرت۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بچے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ بچپن میں اس نے خوابیں دیکھیں بڑی نیک اور اچھی، تو باپ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ خوابیں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ شیطان ان کے دل میں مطلب کہ آپ کے خلاف اکسائے گا شیطان ان کو نا۔ تو بہرحال وہی ہوا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ اس وجہ سے حسد، بغض اور کینے سے بھر گئے کہ ہمارا باپ یعقوب علیہ السلام ہمارے بھائی یوسف سے کیوں محبت کرتا ہے زیادہ۔ پھر دیکھیں یوسف سے اس لیے محبت کرتا تھا، یوسف انتہائی جو نیکی اور سعادت کی راہیں ان پر چلنے والا بچہ تھا۔ اگر وہ بھی اسی طرح کرتے، یعنی اسی طرح نیکی کے راستے پر چلتے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چلتا تھا، تو باپ ان سے بھی محبت کرتا، لیکن ان کے رویے کچھ اور تھے دنیا داری کے، تو وہ بہرحال اس کے پھر مخالف ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ سوچا، سورۃ یوسف پڑھیں آپ، تو بھی اس بھائی ہمارے یوسف کو ہم اپنے باپ کی نظر سے کیسے ہم اوجھل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ اسے قتل کرنے لگے، لیکن ایک بھائی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ اس کو قتل نہ کریں، آپ ایسے کریں کہ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں، تو وہاں پہ پھر آپ کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا، یعنی ہمارا بھائی جو یوسف ہے اپنے باپ کی نظروں تو پھر غائب ہو جائے گا۔ تو یہی کام انہوں نے کیا۔ دیکھیں اور ظالم کون تھے؟
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے ظلم کیا، حسد، بغض اور کینے سے بھرے ہوئے تھے، اپنے بھائی سے ظلم کیا، اس کو اندھے کنویں میں پھینکا۔ یہ بشیر الدین محمود جو کہتا ہے، یہ عجیب قسم کا یوسف بنا پھرتا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دشمن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا۔ اب دیکھیں جی، یہ تو رول جو انہیں ادا کیا مرزا غلام حسن کی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد، اس نے تو وہ رول ادا کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ظالم جو حاسد، بغض اور کینہ سے بھرے ہوئے بھائی تھے، جو ان کا رول تھا، بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ میں وہ رول ادا کیا۔ اپنے جو حضرت مرزا غلام حسن کے ماننے والے تھے، پیروکار تھے، صحابی تھے، جنہوں نے حضرت مرزا غلام حسن پر اپنی جان نثار کی ہوئی تھی، ان کے ساتھ اس بندے نے وہ کام کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ظالم اور حاسد، بغض اور کینہ سے بھرے ہوئے بھائیوں نے کیا تھا۔ تو یہ پھر رویہ اس کا یہ ہے، طرز عمل یہ ہے، بنتا پھر یوسف ہے کہ جی میں یوسف ہوں۔ بھئی یوسف تم کیسے ہو؟ تمہارا رویہ، تمہارا فعل تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھا اس کے ظالم اور بغض اور حسد سے بھرے ہوئے، کینے سے بھرے ہوئے بھائیوں جیسا آپ کا رویہ ہے۔ تو ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے ہی انسان تھے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ظالم اور حاسد، بغض اور کینے سے بھرے ہوئے بھائی تھے۔ آپ نے وہی کام کیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے انسان جو ہوتے ہیں جماعتوں پر قبضے کر کے پھر وہ اپنی گدیاں، مذہبی حکومتیں کر بیٹھتے ہیں، جس کا جو تماشا اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں ہو چکا ہے۔ 1944 سے بشیر الدین محمود احمد نے مرزا غلام حسن کی جماعت کے اندر جماعت بنا کر پھر اس پر قبضہ کر کے آج تک اپنی خاندانی گدی اقتدار کی، مذہبی اقتدار کی، جس کو نعوذ باللہ من ذالک خلافت علی منہاج النبوت کہتے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ قدرت ثانیہ کا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام حسن کا نام اور اسی طرح قرآن کریم اور حضرت مرزا غلام حسن کی احمدیت کا ایسا غلط استعمال کیا ہے لوگوں کے آگے کہ لوگ بیچارے چپ کر جاتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ والے بندے ہیں، سارے اللہ کا نام لیتے ہیں، جبکہ میں آپ کو قسماً کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنا دنیاوی دھندا اللہ، اس کے رسول اور اس کے مسیح موعود علیہ السلام کا نام لے کر شروع کیا ہوا ہے، اور یہ قرآن کریم کا بھی نام لیتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کی احمدیت کی بھی لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے کسی حکم پر یہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس کے لیے، جو میں کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں۔ مرزا طاہر نے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں دھواں دار تقریر کی آزادی ضمیر کے حوالے سے۔ میری کتاب غلام مسیح عظمیٰ کا جو پیش لفظ ہے وہاں پر وہ پڑھیں اس کا لفظ، وہ کیا کہتا ہے۔ اور جب میرا مقدمہ ان کے آگے گیا تو فوراً اپے سے باہر ہو گیا، شیطانی وساوس، پیغامیوں والا فتنہ، اور پھر کہنے لگے وہ خط پڑھیں گے، ان کے تینوں خط جو ہیں، میرے تینوں خط اور ان کے تینوں جوابی خط الغلام.com پر لیٹر سیکشن میں پڑھیں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فتنہ ڈالنا ہے تو جماعت سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ کون ہوتے تھے کہ یہ آزادی ضمیر ہے؟ آپ تو آزادی ضمیر دنیا سے لیتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ میں مرزا غلام حسن کے ماننے والوں کو کیوں آزادی ضمیر کیوں نہیں دے رہے؟ یہ لوگ مرزا غلام حسن کے پیروکاروں کو تو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہوں گا کہ خدا کا خوف کرو، 100 سال آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا ہے، آپ کا یہ مقدر نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کی نسلیں بھی قیامت تک اس قسم کے ظالموں کو، جابروں کا یہ دجالی گروہ ہے کہ ان کی آپ اطاعت کرتے پھریں۔ اللہ کو اختیار کریں، اس کا تقوی پیدا کریں اپنے آپ میں۔ آپ کے بھی بنیادی حقوق ہیں جو ہر انسان کے، ہر مسلمان کے، ہر احمدی کے حق ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے مقدمے یہی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ قیامت تک اس طرح غلامی میں پھنسے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت اور سمجھ دے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ تقریر بتا رہی ہے، جو میں نے اب حوالہ پڑھا ہے، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اول کے ظالم اور حاسد بھائیوں کی طرح کی گھٹیا اور ظالمانہ فطرت رکھتے تھے۔ تبھی وہ تمام اصحاب احمد علیہ السلام جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی ہر طرح جانی، مالی اور عزت کی قربانی کی تھی، ان کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد کس طرح متکبرانہ انداز میں انہیں قادیان سے نکالنے کا دعویٰ کرتے پھر رہے تھے، اور پھر نہ صرف اپنے محترم والد کی جماعت احمدیہ میں اپنی جماعت بنا لی، بلکہ چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے نشان رحمت سے متعلقہ الہامی پیشگوئی پر بھی جھوٹا دعویٰ مسے موعود کر کے اس پر قبضہ کر بیٹھے، اور پھر قبضہ کرنے کے بعد 1944 میں قبضہ مطلب کہ دعویٰ جھوٹا کیا، حلفاً جھوٹا دعویٰ کر کے 10 سال کے بعد 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اس کو بندے کو،
بھی تو دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، میں تیری حقیقت جانتا ہوں، ادھر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی رگے جان کاٹ کر، بطین قطع کر کے، اس کو دنیا میں ایک عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو مفتی اللہ ثابت کر دیا کہ تو ہی جھوٹا بندہ۔ اور پھر نماز عصر کے بعد پھر یہ بھاگتا پھر آتا وہاں پہ، جب وہ دیکھو یہ خدا کی کام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے، جو بھی قاتل تھا کوئی، تو اس نے رگے جان ہی اس کی کاٹی۔ تو پہلے امت مسلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں خلفاء جو آخری ہیں، محمدی خلفائے راشدین، وہ شہید ہوئے ہیں، کسی جگہ پر ان کی چوٹ آ گئی، کسی کے پیٹ پہ آ گئی، لیکن رگے جان کسی کی بھی نہیں کاٹی گئی۔ تو یہ واحد انسان ہے میں سمجھتا ہوں تاریخ اسلام میں، جس بندے کی 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد اس کے باڈی گارڈ موجود تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، اس سب انتظامات حفاظت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی رگے جان کاٹی۔ اور اس شخص کو مفتی اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سزا مقرر کی ہے، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے کہ مفتی جو کرے گا، جھوٹی خوابیں بنائے گا، الہام بنائے گا اور میری طرف منسوب کرے گا، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر، طاقت سے، دائیں ہاتھ طاقت کی نشانی ہے، پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ دوں گا، اس کی وطین کو قطع کر دوں گا۔ تو یہ اس کے ساتھ ہوا۔ تو پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نہیں کاٹی تھی، کاٹی کیوں نہیں تھی؟ وہ تو کاٹی تھی۔ ایک ایسا تاریخ احمدیت پڑھیں جو آپ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور علاوہ اس کے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی وہ کتاب دا رینیسنس آف اسلام، احمدیت اس کا نام غالباً، تو وہاں پہ پڑھیں، انہوں نے خود ڈاکٹر کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں، اور خود تھے جب یورپ آئے تھے یہ لوگ چیک کرانے کے لیے، تو وہ خود کہتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ چاقو کی ٹپ جو ہے وہ اس کی شہ رگ میں دھنس کر وہ ٹوٹ گئی ہے۔ دیکھو نا، ایک شہ رگ کی جگہ گردن کے ساتھ بڑی نازک ہوتی ہے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ چاقو کی نوک وہاں پہ اللہ نے گوشت میں توڑ دی۔ حالانکہ کوئی چاقو کسی ہڈی پر جا لگے تو پھر وہاں پہ ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کام جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو مفتی ہوتے ہیں، اس قسم سے جھوٹے کاذب لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو مذہب کا فراڈ دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اور مذہب کے نام پر اپنی دکانیں بنا کے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس قسم کے جھوٹوں کو پکڑنے، ان کو سزائیں دینے کا وہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ سامعین کرام، اور آج جماعت احمدیہ قبرستان میں تمام احمدی جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور جس طرح اسیر بنائے گئے ہیں، یہ سب اسی کا یعنی بشیر الدین محمود کا کیا دھرا ہے۔ آخری زمانہ کے یعقوب حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے منظوم کلام میں اپنے مئو یوسف سے ملنے کی آرزو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگا زندہ وار، کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، پھر ہوئے ہیں چشمائے توحید پر از جان نثار، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ میں اس ضمنی بات ہے، میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 78 کے شروع میں یا 1977 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر 8 شعر نازل فرمائے تھے۔ یہ الہامی شعر ہیں۔ میری پکار کے عنوان سے میری کتاب جو ذکی غلام مسیح الزماں ہے، اس میں شروع میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الغلام.com پر بھی اکثر مضمونوں میں یہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ یہ 8 ہی اشعار جو ہیں اللہ نے میرے دل پر نازل کیے۔ میں تو شاعر ہی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی کوئی شعر نہیں لکھا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میرے پہ صلاحیت ہے، نہ میرا شوق ہے، نہ میرا مزاج ہے۔ تو اس نظم کا پہلا شعر اس طرح ہے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میری غفار سن لے۔ آخری شعر اس طرح ہے کہ برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت۔ دیکھیں حضرت مرزا غلام صاحب بھی اپنے یوسف کی یاد میں ایک گل کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ یعنی وہ جو میرا شعر آخری ہے میری پکار کا، برائی سے بچوں اور زباں پہ اس طاقت، اے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے ہر برائی سے بچانا،
یہ دعا ہے اللہ نے مجھے سکھائی، اور میں نے اپنے آقا محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی ساتھ ان کے دعا میں شامل ہو کر خواب کے عالم میں ان کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف یہ دعا کی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا آقا مرزا غلام صاحب اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ کی حضور، اور مجھے بھی اپنے غلام کو بھی شامل کریں اس دعا میں، تو وہ دعا نہ ان کی رد ہو سکتی ہے نہ اس غلام کی رد ہو سکتی ہے. یقیناً یہ مقبول دعائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے برائیوں سے بچایا اور سچی بات کہنے کی توفیق بخشی. برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت. اللہ ہمیشہ میں سچی بات کروں، سچ بات کہوں. تو تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت، میری حفاظت کا بھی ذمہ داری اس کے حواس ہے. میں آپ لوگوں کو قبل از وقت بتاتا ہوں کہ میرے مخالف جو ہیں، میرے دشمن جو ہیں، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مجھے اس نے دعا سکھائی کہ تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. اللہ میں تیرے چمن کا، احمد کے چمن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کا پھول ہوں، گل ہوں، تو میری حفاظت کرنا. تو میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے اپنے آقا کے ساتھ مل کر، تو انشاءاللہ یہ دعا بھی مقبول ہے میری. تو میرا مخالفین جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے شر سے مجھے بچائے گا، اور نہ صرف مجھے، میرے سب جماعت کو اور ساتھیوں کو بچائے گا. سامعین کرام، اسی پر خاکسار اپنا لیکچر ختم کرتا ہے. خاکسار کا اگلا لیکچر اسی موضوع کا حصہ سوم ہوگا. اسی موضوع سے میری مراد یہ ہے کہ نشان رحمت یعنی مئو ذکی غلام کو ہی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم موت کا لقب دیا تھا. اسی موضوع کا حصہ وہ سوم ہوگا، اور اس میں خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ کی مزید کذب بیانیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ پردہ چاک کرے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.